بالکل، اور یہی اس گفتگو کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ یہ تحریر جو ہے نا، یہ اس مہر کو ایک منزل کے طور پر دیکھتی ہے، نہ کہ سفر کے آغاز کے طور پر۔ آج ہمارے سامنے قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جو جو پہلی نظر میں انسان کو سوچ میں ڈال دیتی ہے، شاید تھوڑا بے چین بھی کر دے۔ آیت ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، یعنی اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کچھ لوگوں کو ہدایت سے جان بوجھ کر ہمیشہ کے لیے محروم کر دیتا ہے؟ یہ تو رحمت اور انصاف کے تصور سے آپ کہہ لیں کہ میل نہیں کھاتا۔ آج ہمارے پاس ایک تفسیر پر مبنی تحریر ہے جو اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو ہمارا مشن یہ ہے کہ اس تحریر کی مدد سے یہ سمجھیں کہ دلوں، کانوں اور آنکھوں پر لگنے والی یہ مہر آخر ہے کیا؟ کیا یہ کوئی آسمانی جبر ہے یا انسان کے اپنے کیے کا نتیجہ؟ بالکل، اور یہی اس گفتگو کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ یہ تحریر جو ہے نا، یہ اس مہر کو ایک منزل کے طور پر دیکھتی ہے، نہ کہ سفر کے آغاز کے طور پر۔ اچھا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کسی پر اچانک مسلط کر دی جائے، بلکہ یہ ایک طویل عمل کا ایک منطقی انجام ہے، جس کی بنیاد انسان کے اپنے انتخاب اور رویے پر ہوتی ہے۔ تو آئیے اس عمل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی جڑ تک پہنچتے ہیں۔ یہ تحریر سب سے پہلے یہی سوال اٹھاتی ہے کہ آخر نوبت یہاں تک پہنچتی کیوں ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ اور انہوں نے ایسا کیا کیا ہوتا ہے؟ تحریر اس کی وجہ دو لفظوں میں بیان کرتی ہے: تکبر اور غفلت۔ تکبر اور غفلت۔ جی، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے ایک پوری زندگی اس انداز میں گزاری کہ وہ اللہ کی دیوی ہر نعمت کا، جیسے صحت، عقل، وقت، وسائل، ان سب کا استعمال تو کرتے رہے، لیکن کبھی اس ذات کو جاننے یا اس کے پیغام کو سمجھنے میں دلچسپی ہی نہیں لی جس نے یہ سب کچھ دیا۔ یہ ایک مسلسل نظر انداز کرنے کا رویہ ہے۔ یعنی یہ صرف ایک لمحے کا انکار نہیں بلکہ ایک عمر کی بے نیازی ہے۔ لیکن غفلت تو ایک بہت وسیع لفظ ہے نا؟ کیا اس تحریر میں کوئی مثال دی گئی ہے کہ کس قسم کا طرز زندگی اس نہج پر پہنچا دیتا ہے؟ کیا یہ صرف بڑی بڑی برائیوں کی بات ہے یا روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادتیں بھی اس میں شامل ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس تفسیر کے مطابق یہ دونوں کا مجموعہ ہے۔ یہ صرف بڑے گناہوں کا معاملہ نہیں بلکہ ایک ذہنیت کا نام ہے۔ وہ ذہنیت جو کہتی ہے میں اپنی زندگی کا مالک ہوں، مجھے کسی ہدایت کی ضرورت نہیں۔ اچھا، یہ دنیاوی لذتوں، کامیابیوں اور اپنی ذات میں اس قدر گم ہو جانے کا نام ہے کہ انسان یہ سوچنا ہی چھوڑ دیتا ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی بڑا مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ تحریر کے مطابق یہی تکبر کہ مجھے سب معلوم ہے اور یہی غفلت کہ ان باتوں کے لیے بعد میں وقت مل جائے گا، آہستہ آہستہ دل کو سخت کرتی جاتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ نے مہر لگا دی، یہ ایک طرح سے گمراہ کن ہو سکتا ہے۔ کیا اس تحریر کے مطابق یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ انسان نے خود ہی اپنے دل پر تالے لگانے؟ بالکل، آپ نے بالکل اس کی روح کو پکڑ لیا ہے۔ شروع کیے، اور ایک وقت آیا جب اللہ نے اس فیصلے کو حتمی شکل دے دی۔ جی، یہ تحریر اسے ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن کے طور پر بیان کرتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر مریض کو بار بار کہے کہ سگریٹ نوشی چھوڑ دو ورنہ پھیپھڑے ختم ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اور مریض ہر بار ہنس کر ٹال دے۔ آخر کار جب پھیپھڑے مکمل طور پر ناکارہ ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ڈاکٹر کا ظلم تو نہیں بلکہ مریض کے مسلسل انتخاب کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح اس تفسیر کے مطابق اللہ کی یہ مہر ایک طرح کا اعلان ہے کہ اب سمجھانے بجھانے کا مرحلہ گزر چکا ہے، کیونکہ اس شخص نے خود ہدایت کے تمام دروازے بند کر لیے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب یہ انسان کے اپنے اعمال کا ایک قدرتی نتیجہ ہے۔ اس نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے سے انکار کیا تو وہ صلاحیتیں ہی بیکار ہو گئیں۔ چلیں اب اس مہر کی نوعیت کو سمجھتے ہیں۔ تحریر اس سے 3 حصوں میں تقسیم کرتی ہے: دل، کون اور آنکھیں۔
پہلے دل کی بات کرتے ہیں۔ دلوں پر مہر کا کیا مطلب ہے؟ ہم عام طور پر دل کو جذبات سے جوڑتے ہیں، لیکن یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں دل کا تصور بہت وسیع ہے۔ اس تفسیر کے مطابق قرآن میں دل صرف جذبات کا مرکز نہیں، بلکہ عقل، فہم اور بصیرت کا مرکز ہے۔ اچھا، تو دل پر مہر لگ جانے کا مطلب ہے کہ انسان کی سوچنے، غور و فکر کرنے اور چیزوں کے درمیان تعلق کو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کائنات میں پھیلی نشانیوں کو دیکھتا ہے، سورج کا نکلنا، موسموں کا بدلنا، زندگی اور موت، لیکن ان کے پیچھے موجود قدرت اور مقصد پر غور نہیں کرتا۔ اس کا دماغ معلومات تو شاید جمع کرتا ہے، لیکن دل اس سے کوئی معنی نہیں نکال پاتا۔ تحریر میں اس کیفیت کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی چونکا دینے والی مثال دی گئی ہے۔ ان لوگوں کو مویشیوں سے تشبیہ دی گئی ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ وہ مویشیوں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہ بہت ہی سخت الفاظ ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ جی، یہ واقعی سخت الفاظ ہیں، اور ان کا مقصد اس حالت کی سنگینی کو واضح کرنا ہے۔ مویشی بھی کھاتے پیتے ہیں، اپنی بقا کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی کے مقصد یا کائنات کی حقیقت پر غور و فکر نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی فطرت ہے۔ صحیح۔ تحریر کہتی ہے کہ جب ایک انسان جسے اللہ نے غور و فکر کی اعلیٰ ترین صلاحیت دی تھی اسے استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو وہ عملی طور پر خود کو جانوروں کی سطح پر لے آتا ہے، بلکہ ان سے بھی نیچے۔ جی، ان سے بھی نیچے، کیونکہ جانور تو اپنی فطرت پر چل رہا ہے، جبکہ انسان اپنی فطرت کے خلاف جا رہا ہے۔ اور اس نقطے کو مزید واضح کرنے کے لیے تحریر میں ایک اور آیت کا حوالہ بھی ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، یعنی ان کے پاس دل تو ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں۔ اس سے تو یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ مسئلہ جسمانی عضو کا نہیں بلکہ اس کے فنکشن کا ہے۔ بالکل، اس کی سمجھ بوجھ کا ہے۔ دل دھڑک رہا ہے، خون پمپ کر رہا ہے، لیکن جو اس کا اصل کام تھا، حقیقت کو سمجھنا اور قبول کرنا، وہ اس نے چھوڑ دیا ہے۔ دل کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، انسان سوچنا بند کر دے، لیکن کانوں پر مہر لگنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے یہ لوگ جسمانی طور پر بہرے تو نہیں ہوتے، آواز تو ان تک پہنچ ہی رہی ہوگی۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے۔ یہ جسمانی بہراپن نہیں بلکہ ایک منتخب بہراپن ہے۔ اس تفسیر میں ایک بہت ہی زبردست منظر کشی کی گئی ہے۔ تصور کریں کہ قرآن گھر کے سب سے اونچے طاق پر خوبصورت ریشمی غلاف میں لپٹا رکھا ہے، بہت احترام سے۔ شاید کبھی برکت کے لیے یا کسی کے انتقال پر ثواب کے لیے اسے کھول کر پڑھ بھی لیا جاتا ہو، لیکن اس تجسس کے ساتھ کبھی نہیں کھولا جاتا کہ یہ کتاب مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، میری زندگی کے مسائل کا اس میں کیا حل ہے۔ یہ تو آج کے دور کی بالکل صحیح تصویر کشی ہے۔ مطلب آواز کان سے ٹکرا رہی ہے، الفاظ سنے جا رہے ہیں، لیکن پیغام دل تک نہیں پہنچ رہا۔ یہ کچھ ویسا ہی ہے جیسے آج کل لوگ اپنے ایکو چیمبر میں رہتے ہیں۔ وہ صرف وہی خبریں سنتے ہیں اور وہی لوگوں کو فالو کرتے ہیں جو ان کے پہلے سے موجود خیالات کی تصدیق کریں۔ کوئی مختلف یا چیلنج کرنے والی بات ان کے لیے صرف ایک شور ہے، بھلے ہی اس میں کتنی ہی سچائی کیوں نہ ہو۔ کیا خوبصورت مثال دی ہے آپ نے، بالکل یہی بات ہے۔ یہ ایک جدید دور کی کانوں پر مہر ہے۔ انسان حق کی آواز سے خود کو محفوظ کر لیتا ہے۔ صحیح۔ اسے الفاظ تو سنائی دیتے ہیں لیکن ان کے پیچھے کا پیغام نہیں۔ وہ سنتا ہے مگر سنتا نہیں۔ اس کا سننا اور نہ سننا برابر ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مہر ہے جس کا ذکر آیت میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو دل سوچنے سے قاصر اور کان ہدایت سننے سے انکاری۔ اب تیسرا حصہ آتا ہے آنکھوں کا۔ آیت کہتی ہے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، یعنی ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ یہاں مہر کے بجائے پردے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ اور تحریر میں ایک جگہ کتاب مکنون یعنی چھپی ہوئی کتاب کا ذکر بھی ہے، اس کا اس پردے سے کیا تعلق ہے؟ یہ ایک بہت ہی لطیف فرق ہے اور اس تفسیر نے اسے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ ختمہ یعنی مہر ایک مکمل بندش کی کیفیت ہے، ایک کمپلیٹ سیل۔ جی، جبکہ غشاوتن ایک پردے یا غلاف کی طرح ہے جو چیز کو دھندلا دیتا ہے۔ اس تشریح کے مطابق یہ پردہ انہیں کتاب کے الفاظ کے پیچھے چھپے گہرے معنی کو دیکھنے سے روکتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے قرآن کے الفاظ تو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باطنی پیغام، اس کی حکمت اور اس کی روح تک ان کی رسائی نہیں ہوتی۔ تو گویا وہ صرف سطح کو دیکھ پاتے ہیں، گہرائی میں نہیں اتر سکتے۔ ان کی بصیرت میں تبدیل نہیں ہوتی۔
وہ دیکھتے ہیں لیکن دیکھ نہیں پاتے۔ یہ کتاب مکنون کا تصور بہت دلچسپ ہے۔ کیا اس تحریر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کے پیچھے ایک اور سطح کی حقیقت ہے، جسے سمجھنے کے لیے صرف آنکھیں نہیں، دل کی آنکھ یعنی بصیرت کی ضرورت ہے؟ جی، اس تحریر کا اشارہ اسی طرف ہے۔ وہ کہتی ہے کہ قرآن کے اندر ایک کتاب مکنون یعنی ایک چھپا ہوا خزانہ ہے۔ جن کی آنکھوں پر غفلت اور تکبر کا پردہ پڑا ہو، وہ اس صفحے پر لکھے کالے حروف تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن ان حروف کے پیچھے چمکتا ہوا نورانی خزانہ انہیں نظر نہیں آتا۔ ان کی نظر الفاظ سے آگے نہیں جا پاتی۔ یہ پردہ ان کی عقل اور روح کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کائنات میں پھیلی نشانیوں اور کتاب میں لکھے الفاظ کے اصل جوہر کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ واہ! تو یہ ایک مکمل تصویر بنتی ہے۔ ایک ایسا انسان جس کا دل غور و فکر سے خالی ہے، جس کے کان سچائی سننے کے لیے بند ہیں اور جس کی آنکھیں صرف ظاہر دیکھ سکتی ہیں، باطن نہیں۔ ان سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آیت اور یہ تفسیر دونوں ایک بہت ہی سنگین انجام پر ختم ہوتی ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یعنی اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ جی، اور یہ تحریر اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ یہ عذاب ان کے وہم و گمان سے بھی باہر ہوگا۔ اس کا تعلق تفسیر کے مطابق براہ راست اللہ کی کتاب کو نہ پڑھنے اور نہ سمجھنے سے جوڑا گیا ہے۔ اچھا۔ تحریر یہ کہتی ہے کہ اگر وہ اس کتاب کو پڑھتے اور سمجھتے تو انہیں اس انجام سے پہلے ہی خبردار کر دیا جاتا۔ یہ کتاب ایک وارننگ سسٹم کی طرح ہے۔ جی بالکل، لیکن چونکہ انہوں نے اس وارننگ سسٹم کو ہی بند کر دیا تھا تو اب یہ انجام ان کے لیے ایک ناگزیر اور ایک منطقی نتیجہ ہے۔ لیکن عظیم عذاب کے الفاظ بہت شدید ہیں۔ کیا یہ صرف ایک منطقی نتیجہ ہے یا اس میں اللہ کے غصے کا عنصر بھی شامل ہے؟ تحریر ان دونوں میں کیسے توازن قائم کرتی ہے؟ یہ تحریر دونوں کو ایک ساتھ دیکھتی ہے۔ یہ منطقی نتیجہ اس لیے ہے کہ جس نے رہنمائی کے تمام ذرائع عقل، سماعت، بصارت کو خود ہی بند کر دیا، اس کا انجام گمراہی اور تباہی کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح۔ اور اس میں غصے کا عنصر اس لیے شامل ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے دی گئی سب سے بڑی نعمتوں یعنی سمجھنے اور جاننے کی صلاحیت کی ناقدری اور تکبر کے نتیجے میں ہوا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بادشاہ نے آپ کو ایک محل اور تمام سہولیات دی ہوں اور آپ اسی محل میں بیٹھ کر بادشاہ کے خلاف سازش کریں اور اس کی توہین کریں۔ اس کا انجام صرف بےدخلی نہیں بلکہ سزا بھی ہوگا۔ تھوڑے توقف کے بعد یہ بہت سنجیدہ بات ہے۔ اس پوری گفتگو کے بعد ذہن پر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک علمی بحث نہیں بلکہ ایک بہت گہری وارننگ ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے ایک آیت سے شروع کیا جو پہلی نظر میں شاید اللہ کی طرف سے ایک جبری کارروائی لگتی تھی، لیکن اس تفسیر کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ یہ مہر دراصل انسان کے اپنے مسلسل تکبر اور غفلت کے سفر کی آخری منزل ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کی سب سے بنیادی صلاحیتوں کو سوچنے، سننے اور حقیقت کو دیکھنے، ان سب کو معطل کر دیتی ہے۔ اور اس پوری گفتگو کا نچوڑ شاید یہ ہے۔ یہ تفسیر اس خیال پر مرکوز ہے کہ انسان کے پاس صلاحیتوں کا ہونا ایک بات ہے اور ان کا صحیح استعمال بالکل دوسری۔ صحیح۔ ہمارے پاس دل، کان اور آنکھیں ہیں، لیکن اگر دل غور و فکر نہ کرے، کان حق بات نہ سنے اور آنکھیں عبرت حاصل نہ کریں تو ان اعضاء کا ہونا بے معنی ہو جاتا ہے۔ یہ صرف اعضاء کا سوال نہیں بلکہ ان کے مقصد کا سوال ہے۔ یہ گفتگو ایک مخصوص مذہبی تشریح کے بارے میں تھی، لیکن یہ ایک وسیع تر سوال کی طرف بھی ذہن کو لے جاتی ہے۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں کسی صلاحیت یا آلے جیسے عقل، سماعت یا بصارت کا مالک ہونا، لیکن اسے اس کے گہرے مقصد یعنی سمجھ بوجھ اور حقیقت تک پہنچنے کے لیے استعمال نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کون سے پردے یا مہرے ہیں جو علم کے حصول میں ہم کبھی کبھی خود پر لگا لیتے ہیں، چاہے وہ تعصب کی ہوں، تکبر کی ہوں یا محض مصروف زندگی کی غفلت کی؟